We express our sincere gratitude to our guest of honor for sharing such meaningful reflections with us. Thank you so much, sir. And finally, we have arrived at a moment of highest significance in our proceedings, the presidential address of this prestigious International Iqbal Conference 2025. We are truly honored to have Dr. Samiullah Malik as our chief guest, whose thoughts and reflection will add immense value to this gathering devoted to a legacy of Dr. Allama Iqbal Rahmatullah Alayh. Dr. Malik is not only philanthropist and author of 66 books, but also analyst of global political affairs of world newspapers and global TV channels. May I request you, sir, to kindly grace the podium and deliver the presidential address. Put your hands together. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما تقولون ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. مجھے آج شدت سے بہت ہی جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قرآن کے پہلے مفسر تھے، ان کا ایک قول یاد آ رہا ہے. کا قول یہ ہے کہ 3 مواقع پہ اپنے دل کو ٹٹولو. پہلا موقع جب قرآن و حدیث درس و تدریس کا مسئلہ چل رہا، آپ اپنے قلب کی کیفیت کو دیکھیں کہ اللہ کے انعامات کی جستجو و طلب کرتا ہے، دنیا کی آلودگی سے بچنے کی تمنا کرتا ہے. اور دوسرا موقع جب وعظ و تذکیر کا معاملہ ہو، جیسا آج کی یہ مجلس ہے، تو اپنے دل کو ٹٹولے. اور تیسرا موقع جب وہ تنہا بیٹھا تو پھر اپنے دل کی کیفیت کو دیکھے کہ اللہ کے انعامات کا کس قدر وہ طالب ہے اور اللہ سے ملاقات کی کتنی خواہش رکھتا ہے. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، کہ احکام کی تعمیل کے لیے خود کو کتنا اس نے اہل بنا کے رکھا. اگر ان تینوں مواقع پہ سے اپنے دل کی قلب کی ماہیت اور حیثیت تبدیل ہوتی نظر نہ آئے تو گویا اس کے پاس دل نہیں، اسے اللہ سے دل کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سے دل عطا فرمائے. انتہائی محترم عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں اور تمام دنیا سے جمع اقبال کے شہزائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبرکاتہ. مجھے دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو یا ایسا بڑا ادارہ ہو جہاں مجھے بولنے کی توفیق نہ ملی ہو اور میں پہنچا ہوا کہ بڑی بڑی علمی درسگاہیں، بڑے بڑے سیاسی ادارے اور حکومتی ادارے سب پہ جانے کا اتفاق ہوا. اپنی بساط کے مطابق بہت کچھ کہنے کی توفیق بھی ملی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج اس پیرانہ سالی میں مجھے اپنی زبان گم نظر آتی ہے. میں گم ہو گیا ہوں آپ سب کو دیکھ کے اس تعمیر 9 منٹ میں. آپ مجھے یہاں ایک میری خوش نصیبی یہ ہے کہ اسی اسٹیج سے مجھے رفیقی صاحب کی رفاقت اور جمال بھی سننے کو ملا. ایک نوجوان بچے کا جلال بھی دیکھنے کو ملا جس نے کشمیر، افغانستان، غزہ، میرے تمام زخموں پہ اس نے اسے ادھیڑا بھی، مرہم بھی رکھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جمال اور جلال کے درمیانی راستہ اختیار کروں، کیونکہ ابھی 2 دن اور باقی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سب سے مستفید بھی ہوں گے اور ساری باتیں بھی کریں گے. اور مجھے کیونکہ حکم ہے کہ صرف
مجھے ابتدائی کلمات کہنے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج میں تھوڑا سا، اگر مجھے آپ اجازت دیں، میں ایک قابل جائزہ پیش کر دوں. میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا کہ یہ بات کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. سچی بات یہ ہے کہ جو ہی میں انٹر ہوا، سب کچھ سنا، تو سب چیزیں میرے ذہن سے بہ ہو گئی. مجھے یوں لگا پتہ نہیں میں کسی اور دنیا میں آ گیا. میرے دین میں یہ ہے نہیں کہ میں اللہ سے یہ دعا مانگتا کہ مجھے پھر سے پیدا کر، پھر سے بچہ بنا دے اور مجھے پڑھنے کے لیے، تربیت کے لیے تعمیر نو ملت میں بھیج دے. لیکن آرزو تو کر سکتا ہوں کہ جنت میں جو تعمیر نو ملت ہو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں تلے جو چشمے بہ رہے ہوں، چیزیں چل رہی ہوں، وہاں تو تعمیر نو ملت چل رہا ہو. تو وہ اقبال جس سے میں نے نبی کی محبت سیکھی، وہ اقبال میرا تعلیق ہو، میرا استاد ہو، میں اسے جی بھر کے دیکھوں، اس کے قدموں میں بیٹھوں جیسے علی بخش بیٹھا. اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت تو نہ کروں، لیکن تخیل میں یہ ضرور پوچھوں وہ کیا طاقت تھی پرواز کی، وہ کیا طاقت تھی کہ تو آنے والی صدیوں کی باتیں آج کر گیا، کہ آج ہر قوم پکار رہی ہے کہ اقبال ہمارا ہے. میں اس بلوچستان کے غیور عوام بیٹوں کی دھرتی کے اوپر ایک چھوٹا سا ابھی میرے ذہن میں ایک جو تخیل آیا ہے، اس کا جائزہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. میں جب اسکول جانے کے قابل ہوا، لائق ہوا، تو پاکستان میں جماعت اسلامی کے سب سے پہلے اسکول، پرائمری اسکول اسلامی مدرسہ، مجھے وہاں بھیجا گیا پڑھنے کے لیے. وہ جماعت کا پہلا اسکول تھا جس میں انگلش میڈیم کے ساتھ دوسرے مضامین بھی پڑھائے جاتے تھے، اور لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ مولوی حضرات ہیں، یہ کیا پڑھائیں گے بچوں کو، یہ کیا تربیت کریں گے. لیکن میں نے دیکھا کہ اس اسکول میں سب سے پہلی کلاس کے بچے کو بھی اقبال کی تعلیم دی گئی. ہماری اسمبلی میں اقبال ہی کی دعا پڑھائی جاتی تھی. اور پھر میں نے وہ بھی دیکھا، میں لائف پور جو آج فیصلہ آباد ہے اس کا ذکر کر رہا ہوں، میں نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ وہاں بہت سے انگلش کانوینٹ اسکول تھے، لاسال ہائی اسکول، بہت سے اسکول تھے. لیکن میں نے دیکھا وہاں کا جو ڈپٹی کمشنر، بڑے بڑے جتنے بھی اکابرین، بڑے بڑے حکومتی عہدیدار، اور آپ جانتے ہیں کہ فیصلہ آباد لائف جو ہے وہ صنعتی شہر ہے، بڑے بڑے مالدار بچوں کے داخلہ فیملی، ان کے ماں باپ جو تھے وہ لائن میں کھڑے میں نے دیکھے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ اسکول ہے جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں اسی تعلیم کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے نکلتا ہوا، جب میں پاکستان سے امریکہ جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس حاضر ہوا کہ آپ کو نصیحت فرمائیں. اس وقت مولانا کے دفتر میں بہت سی عظیم شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں. نماز القادری تھے، جلیل حافظ صاحب تھے، صاحب تھے، کوئی میٹنگ چل رہی تھی ان کی. آپ سب نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ کا ایک علمی چہرہ دیکھا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی فیض پایا آپ سے. لیکن میں نے ہمیشہ انہیں یہی دیکھا کہ جب ہم اسکول کے، یونیورسٹی کے پاس حاضر ہوتے تھے ہجرہ میں، وہ بیٹھے تو کرسی پہ ہوتے تھے، لیکن ہماری سطح کی باتیں کرتے تھے، ہماری عمر میں آ کے باتیں کرتے تھے، اور ہمیں خود دیکھتے تھے کہ ان کی رگوں میں بھی جوان خون دوڑ رہا ہے. میں آج تعمیر نو ملت میں بھی وہی جذبہ دیکھ رہا ہوں. آپ یقین کیجئے کہ میں سائنس کا طالب علم ہوں. میں نے قرآن اور سائنس کو بغور دیکھا، پڑھا بھی. جس طرح محترم رفیقی صاحب نے کہا کہ آج اگر اقبال کا کلام پڑھیں آپ، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج ہی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، آج ہی کے زمانے کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. سیاست کے مدنظر دیکھیں تو بھی تبھی ایسا محسوس ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں کیونکہ عربی کا بھی طالب علم ہوں، میں نے ایک عرصہ جو ہے وہ حرم میں گزارا، اس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اور میں سمجھتا ہوں میرے ذات راہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ اور سبیل پیدا کروائی. وہاں
حرمین کے جو انچارج تھے، ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ لیش میں عالم لہٰ تم عربی کیوں نہیں سیکھتے؟ تو میں نے دل میں سوچا کہ ہوں تو میں ان کا ملازم، سارا دن یہی کام کروں گا، پھر عربی کس کو سیکھوں؟ تو میں نے بہت استفہامی انداز میں شیئر کیا کہ شیخ سارا دن تو یہاں کام کرتا ہوں، آپ کے تو یہاں کھانا دعوت میں، اور کون سا وقت ملے گا؟ میں نے کہا کام کی بات بعد میں ہے، پہلے تمہیں یہ بتاؤں کہ لغۃ العرب، لغۃ القرآن، لغۃ الحدیث، لغۃ الآخرہ، لغۃ القبر، پہلے اس کی اہمیت جانو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کو تمہیں پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، نہیں سیکھنا ہے۔ باخدا جب عربی سیکھ لی، پڑھ لی، بولنی آ گئی، تو پھر قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا، اپنی روح سیاہی نظر آنی شروع ہو گئی۔ وہ تسلسل جو آپ مسلسل بیٹھتے تھے تو پورا پورا پارا پڑھ لیا، آدھا پارا پڑھ لیا، ماں باپ کو خوش کر دیا، ناشتہ کھا لیا، رس کر لیا، آپ قرآن کی کس طرح سے مطالعہ کر رہی تھی، اپنی دورنگی دواملی آپ کو سامنے نظر آ رہی تھی۔ پھر مجھے اپنا وہ سبھی مدرسہ بھی یاد آیا جس نے تعلیم کے ساتھ تربیت کی تھی۔ یہ اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ قرآن آپ کے سینے پہ نازل ہوتا ہے۔ جب آپ عربی سیکھ لیں، جب آپ شان نزول اور تاریخی پس منظر کسی آیت کا پڑھیں آپ، تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن آپ کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے۔ اور یہی بات میں نے اقبال کے کلام میں بھی دیکھی کہ آج سے کئی دہائیاں پہلے جو اس نے باتیں کی، آج ان کے مطالب مفاہیم بالکل آج کے زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب مجھے جناب حافظ طاہر صاحب کا دعوت نامہ ملا کہ آپ نے یہاں اقبال کانفرنس میں آنا ہے، تو یقین کیجئے میرے پاس بے چینی اس قدر ہو گئی، میں نے کہا کہ مجھے یہ کانفرنس کل کیوں نہیں ہو رہی، میں آج ہی اٹھ کے کیوں نہیں چلا جاتا وہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے حافظ صاحب کا میرے ساتھ رفاقت کا وہ 4-5 مہینے کا جو سفر تھا۔ میں اس سلسلے میں الماس صاحب کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے حافظ صاحب جیسا ہیرا جو ہے وہ میرے اس کا تعارف کروایا۔ مجھے پاکستان کی ٹاپ موسٹ سیلیبریٹی سے ملنے کا بہت دفعہ اتفاق ہوتا ہے، ان کو پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا ہے، مجھ سے گفتگو کرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے، حکومت کے بڑے بڑے اکابرین اور عسکری اکابرین سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے۔ لیکن حافظ طاہر صاحب کیسی کو مقدسی شخصیت تھی جس کو میں کبھی ملا نہیں، دیکھا نہیں، ویڈیو کال نہیں کی، لیکن ہم نے انہیں اپنی وہاں مجالس میں شرکت کی دعوت دی، اور 4 مہینے سے پھر معاملہ یہ تھا کہ ہم اپنی مجالس کا آغاز بھی ان سے کرواتے تھے اور دعا بھی ان سے کرواتے تھے۔ لیکن آج حافظ صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے مجھے جو گفتگو انہوں نے فرمائی، مجھے تو انہوں نے کانٹوں پہ لٹا دیا ہے۔ ایک نیا حافظ طاہر صاحب مجھے دیکھنے کو ملا کہ جنہوں نے ساری ذمہ داری ہم پہ ڈال دی کہ اب ہم آپ کو لے آئے ہیں یہاں پہ، آپ مجھے بتائیے قیامت کے روز ہم آپ سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہم نے ان کو بلایا تھا۔ میں معذرت کے ساتھ حافظ صاحب، مجھے بھی آپ تعمیر نوبلت کا ایک شاگرد سمجھے، میں نے اسی کی عادت کی ہے، مجھے تو اب بھی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ سب حضرات کی۔ میں آنے سے پہلے اپنے مرشد اقبال رحمہ اللہ کے ان سے ملنے کے لیے گیا، بادشاہی مسجد اور قلعے کے درمیان وہ آرام فرما رہے ہیں۔ یقین کیجیے کہ میں بڑا لرزہ ترساں میں پہنچ تو گیا ان کے پاس، وہاں بھی یہ سوچا تھا کہ یہ بات کروں گا، یہ بات پوچھوں گا، ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کی یاد میں بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر ایک روحانی مجلس سج رہی ہے۔ پھر وہاں بھی یہی حال ہوا، وہیں سب کچھ بھول گیا۔ حافظ طاہر صاحب کی ایک ویڈیو تھی، اس نے میری رہنمائی کی، جس طرح یہ بلک بلک کے رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے اور اللہ سے اس بات کی بھی معافی مانگ رہے تھے اور اقبال سے بھی معافی مانگ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی تعلیمات سے تھوڑا گریز کیا، اور ساری ملت کی طرف سے معافی مانگ رہے تھے۔ تو پھر میں نے بھی آپ ہی کی دعا کو دہرایا وہاں پہ، تو مجھے ہمت ہوئی کہ میں بھی یہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اقبال میں سمجھتا ہوں مفسر قرآن بھی تھے، جو ابھی آج پڑھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب کچھ تج دینا کہ کہو میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب کچھ اللہ کے لیے ہے، آدمی کے پاس بچتا کیا ہے؟ اقبال نے یہاں ہمیں سبق دیا ہے کہ اقبال نے خودی کا درس آپ کو دیا کہ ان تمام چیزوں کے حصول جب آپ ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دیتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا، تو پھر خود ہی کا دامن پکڑ کے رکھیں، خود ہی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اقبال نے
اس کے کلام میں دیکھیں تو اس نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا اس نے اقبال ہم کلام نہ ہوا ہو، اس سے گفتگو نہ کی ہو، ہمیں بتایا نہ ہو، راستہ نہ بتایا. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے. قرآن کو بھی آپ الف لام میم سے لے کے والناس تک دیکھ لیں، اس کا ہر لفظ جو ہے آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اور اقبال کتنا بڑا شاعر قرآن تھا، کتنا بڑا مفسر تھا کہ اقبال نے بھی قرآن کا ہی دامن تھاما اور قرآن کے ہی سائے میں لے کے اس نے قوم کو پیغام دیا. اور دوسری بات جو آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اقبال نے جو تعلیم کا بہت بڑا ایکسرسائز کیا ہے، تعلیم کے بارے میں بچوں بچیوں قوم کو خاطر کیا ہے. تو لندن میں ایک اقبال ایک کانفرنس ہو رہی تھی، غلامی کیا ہے، اس موضوع یہ بھی تھا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ دو ملکوں جن کو آزادی کا راستہ اقبال نے دکھایا. ہمیں یاد ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ حالات کے چپیڑے کھا کے وہ واپس چلے گئے مایوس ہو گئے تو اقبال ہی نے واپس لایا. اقبال ہی کی امید میں واپس تشریف لائے. جس طرح ملٹن نے شیکسپیئر کو گود دیا اور اسے پسند کیا، تو قائد نے بھی یہی کہا کہ اگر مجھے اختیار دیا جائے کہ ریاست میں سے اقبال میں سے کسی کو چنوں تو میں اقبال کو چنوں گا. پھر قائد نے یہ بھی کہا کہ اقبال تو میرا فلسفی تھا اور سب سے زیادہ اگر کسی نے اس تحریک کو توانائی اور زندگی عطا فرمائی وہ اقبال کے خیالات تھے اور اقبال ہی تھے. آپ اور میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ میں اب تک سنا نہیں کہ میں نے بلوچستان میں آج تک اقبال کے بارے میں کوئی ایسی کانفرنس ہوئی ہو یا کوئی ایسا پروگرام ہوا جیسا پروگرام آپ نے کیا ہے. یہ کتنی بڑی اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے کہ اقبال کے نام پہ آپ نے ایک ایسی روحانی مجلس سجائی ہے. الحمدللہ آج جو بلوچستان کے حالات چل رہے ہیں، میں ذرا اس سے بچ کے ذرا بات کروں گا کیونکہ ابھی اور 2 دن باقی ہیں، بہت سی باتیں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن یہ کہ واقعی آپ دیکھ لیجئے ہر پہلو پہ آپ بات کر لیجئے، میں گھنٹوں آپ سے اس بات پہ بات کر سکتا ہوں انشاءاللہ کہ جتنی اقبال کی آج پاکستان کو بالعموم اور بالخصوص بلوچستان کو ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اقبال نے ہمیں مایوس ہونے سے منع کیا ہے، قرآن بھی ہمیں مایوس ہونے سے منع کرتا ہے. اقبال نے ہمت دلائی، قرآن بھی ہمت دلاتا ہے. قرآن ہمیں نا امیدی سے دور رکھتا ہے، نا امیدی سے بچنے کو دعوت دیتا ہے اور اقبال بھی یہی کہتا ہے. قرآن جو ہے ہمیں زندگی کے کچھ سکھاتا ہے، جینے کے ڈھنگ سکھاتا ہے. اقبال بھی یہی باتیں کرتا ہے. میں جب شروع ہوا تو ایک بچی جو تھی وہ اقبال کا کلام پڑھ رہی تھی. تو یقین مانیے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی جو اقبال کے اشعار کی جو ادائیگی تھی، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ حضرات کو جنہوں نے ایسے ہیرے، انمول ہیرے نگینے آپ نے تیار کیے. اب میں آپ کی اجازت سے اپنے دل کے احساسات آپ سے ذرا شیئر کرنا چاہتا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریریں بہت کی، بڑے مقالے پڑھے، بڑے آرٹیکل لکھے، بڑی کتابیں لکھی، سب کچھ لکھا، لیکن بخدا آج میں سچے دل سے آپ سے ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس ادارے میں داخل ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی یہ کشمیری نژاد، تو مجھے اپنا دل تھامنا مشکل ہو گیا. میں کوشش کی کہ میری اس نمناک آنکھوں کی طرف کسی کا دھیان نہ جائے. مجھے بہت زور لگا کہ اپنے اشکوں کو روکنا پڑا، لیکن پھر بھی میں روک نہ سکا نہیں کیونکہ میں بھی کشمیری ہوں. میرے خاندان کے 80% افراد اب بھی مقبوضہ کشمیر اس بلاد میں مسلمان پہ برداشت کر رہے ہیں. تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس ادارے کے سربراہ نے اقبال کا ایک سہارا لے کے وہ 1.25 لاکھ کشمیری جو آج تک شہید ہو چکے ہیں ان کی ارواح کو ہم نے جمع کر دیا ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے جب حرم میں کام کر رہا تھا تو بطل ولیت سید علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہم نے وہاں پہ بلایا دعوت پہ. تو میں تو ویسے ہی ہندوستانی حکومت بہت مطلوب تھا، میرے ہیڈ منی بھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے. تو جب انہیں بلایا گیا تو میں نے خواہش کی کہ مجھے میزبانی کا شرف عطا فرمائے. وہ بھی بڑے اقبال شناس تھے. آپ کی کوئی تقریر، کوئی مقالہ، کوئی دیکھ لیں، انہوں نے اقبال سے شروع کیا، اقبال پہ ختم کیا، جیسے میں نے سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں دیکھا. بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملی، لیکن میں صرف ایک واقعہ
آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ بچے انگریزی میں خطاب کیا کشمیر کے بارے میں, اس کے جواب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی سیکھتا کیسے ہے. تو مجھے انہوں نے, میں خانہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ میری بڑی شدید خواہش تھی کہ جب میں حرم آ رہا تھا یہاں پہ, انہیں پاسپورٹ ایشو نہیں کیا گیا تھا, 2 اوراق کا کاغذ سفر نامہ ایشو کیا گیا تھا تاکہ یہ واپس کہیں اور نہ جائے. ان کا میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں حرم میں آنے سے پہلے پاکستان سے ہو کے آتا, میں ہندوستان کی غلاظت کو دور کے متاہر ہو کے پاکستان سے پھر حرم میں آتا. انہوں نے یہ مجھے پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان کا وہ تعارف کروایا کہ پاکستان جو ہے, یعنی وہ کشمیر کا مطلب حریت جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں کیا رائے ہے. اور جب وہ وہاں سے گئے تو آپ دیکھیے کہ ان کی پہلی تقریر یہ تھی کہ ہندوستان میں سری نگر کے قلب میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ تقریر کی کہ ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. کیا کوئی اتنی جرت کر سکتا ہے پاکستان کے اندر کوئی یہ کہے کہ میں ہندوستانی ہوں, ہندوستان ہمارا. آپ اس جرت کو سلام تو پیش کریں گے, ان کی عظیمت کو سلام تو پیش کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بچی نے اشعار پڑھے جو اسٹیج پہ تھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے شعر پڑھا کہ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ واد یہ سی نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تار. میں نے زندگی میں, رفیق صاحب آپ والیات کے ماہر ہیں, میں تو اینٹ گارے کا آدمی ہوں, انجینئر ہوں, میں نے آج تک اپنے آپ کا سوچ کے منظوم اس سے اچھی تشریح میں نے کبھی نہیں پڑھی. میں نے آج تک مجھے نظر نہیں آئی. یا میں نے پنجابی میں اس کے بعد بابا گرنانی کا وہ کتاب مجھے یاد تھا, اگر آپ اجازت دیتے وہ کہہ دوں. وہ کہتا کہ لام لے چلو بندو بند میرا, جن کو پنجابی جاتی میں تشریح کر دوں گا. لام لے چلو بندو بند میرا سونے یار دے پلنگ بناوے, ہٹاں گوڈیاں دے کرو چار پاوے تے باواں رہن دو سیرو پاوے نو, وال وال دا بنو بریک منجا تے کھلڑی رہن دیو ہیٹھ وچھاونے نو, سر دی کھوپڑی دا بناؤ مست پیالہ سونے یار دے نشا پلاوے. وہ کہتے ہیں, اس نے کہا کہ منجا چارپائی کو کہتے ہیں. آپ پتہ ہے کہ چارپائی کے 2 لمبے جو بازو ہوتے ہیں انہیں سیرو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میرے تمام جسم کے جو اعضاء ہڈیاں ہیں ان کا ایک چارپائی تیار کرو, اور میرے جسم کی ہڈیوں کے پہلے 4 پائے بناؤ, میرے بازو لمبے جو ہیں ان پہ سیرو بنا دو, جو لمبے ہوتے ہیں وہ بنا دو, اور میرے جسم کی کھلڑی کو اس پہ بچھا دو چادر بنا کے. پہلے میرے بال سے جو اس کا چارپائی اس کو بناؤ, پھر میری کھلڑی کو جو ہے اس پہ بچھا دو چادر کے طور پہ, اور پھر ان کو پلانے کے لیے میرے سر کا جو کاسا سر جو ہے وہ پیالہ بنا کر ان کے سامنے پیش کر دو. ہم نے کبھی اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ سکھوں کی جو گرنتھ صاحب کی کتاب ہے اس میں 60% قرآن موجود ہے, 62%. میں انگلینڈ میں تھا جب, تو بہت سے سکھوں سے ابھی بھی دوستی بھی ہے, باتیں بھی ہوتی ہیں, ان میں بہت سے دانشور اور فقر لوگ حضرات آتے ہیں. تو جب میں نے دیکھا تو پھر میں نے باقاعدہ گرمکھی سیکھنے کا ارادہ کیا. میں نے گرمکھی, جس طرح فارسی میں نے اسکول میں کالج یونیورسٹی میں کہیں نہیں پڑھی. اقبال میرا فارسی کا استاد ہے, اقبال کو پڑھنے کے لیے میں نے فارسی سیکھی. اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ اقبال نے فارسی میں زیادہ کلام کیوں لکھا. اقبال کا کلام کو آفاقی ہے, اس لیے فارسی میں زیادہ لکھا گیا. بات اور چلی جائے گی دور, میں ذرا اس پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے گرنتھ صاحب جو ہے وہ سکھ مذہب جو گرو نانک سے شروع ہوتا ہے, لیکن گرنتھ صاحب جو ہے جو تیسرے گرو ہیں, گرو گوبند سنگھ, انہوں نے وہ مرتب کی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو سکھ حضرات دوسرے کو جب سلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں واحے گرو کا خالصہ واحے گرو کی فتح. یہ 3 الفاظ ہے واحے, ست سری اکال, ست سری اکال, یہ 3 الفاظ ہیں. سچا بڑا رب, اس کا معنی ہے اللہ اکبر. ہم برا مناتے ہیں. مجھے کئی دوستوں نے کہا جی اور سب آپ مفتی بنے ہوئے دوسری طرف ست سری اکال کہتے ہیں. میں تو اللہ اکبر کہتا ہوں. یہ پنجابی کا اس کا اللہ, جسے آپ کہتے ہیں گاڈ از گریٹ, اللہ از گریٹ. پھر وہ کہتے ہیں واحے گرو کا خاصہ واحے گرو کی فتح. یہ سورہ مومن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ بے شک یہاں دنیا کی کار حکومت جو ہے, زمام کار جو ہے مومنین کے ہاتھ میں ہے, مومن کے ہاتھ میں ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. بالکل سورہ اخلاص بالکل اسی ترتیب سے 3 آیات جو ہیں ان کی بانی ہے. ان کی 14ویں بانی جس ہم سپارے کہتے ہیں
گرنتھ صاحب میں جو بانی کہا جاتا ہے، ان کی 36 بانیاں وہ پوری سورہ فاتحہ پوری اسی ترتیب سے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ توفیق دی کہ جب ہم مار کرتے گئے پھر ان سکھوں میں بتایا بھائی یہ بتاؤ تمہیں گرنتھ صاحب سے کتنی محبت ہے؟ جتنی آپ کو قرآن سے محبت ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ پہلے قرآن آیا تھا یا گرنتھ صاحب آئی تھی؟ یہ آیا تھا قرآن تھا. میں نے اس مطلب کہ آپ نے قرآن سے نقل کی چیزیں؟ جی بالکل. میں نے کہا بھی باقی 40% بھی پڑھ لو، باقی 40% بھی پڑھ لو. آپ یقین کریں جب میں باتیں کر رہا تھا تو مجھے اقبال کا وہ سکھوں گرو کا جو پیغام تھا وہ مجھے جب میں نے سنایا، اقبال نے جو بابا گرو نانک سے ختم کے باتیں کی، تیسرے یا چوتھے دن سکھوں نے باقاعدہ طور پر سے گرمکھی میں ترجمہ کر کے اپنے گردواروں میں پڑھنا شروع کر دیا. یہ ہے اقبال کی تعلیم. میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں برطانیہ سے نہیں بلکہ یورپ سارے سے، امریکہ اور کینیڈا سے تمام اقبال کی شاعری کو آپ سب کے لیے سلام لے کے آیا. میں جب آ رہا تھا تو کسی وجہ سے میری کشمیر میں دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، ٹیلی فون کے اوپر میں نے سے باتیں کی. تو وہ 4 ہفتے پہلے ایک بہت ہی آدمی میڈیا پہ میری اکثر جو میرے پروگرام چلتے ہیں سیاسی تجزیے چلتے ہیں، تو میں نے جب اس میں کیونکہ میری ویب سائٹ کا نام بھی بٹر ٹروتھ ہے، کڑوی باتیں لکھتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں، فیس بھی کرتا ہوں. یعنی اقبال کو سمجھنا پھر اقبال کی تعلیم پہ عمل کرنا یہ آسان بھی ہے، مشکل بھی بہت ہے. لیکن یہ ہے کہ جب آپ کلام آپ جذب کر جائیں، کلام ہضم کر لیں، کلام پڑھ لیں، اس کی سمجھ آ جائے آپ کو، تو پھر آپ کو کوئی مشکل لگتی بلکہ آپ اپنی مشکل کا انتظار کرتے ہیں کہ کب آئے آپ زندگی کو سائیکل بنائے، آپ کو جو ہے وہ آپ کی زندگی کو جو ہے وہ منور کر دے. تو میں پروگرام کر کے واپس آ رہا تھا تو میں نے قصر سفید کے فرعون کے بارے میں بہت سی باتیں کی وہاں پہ، اور وہ ہندو استبداد اور ہندو نمرود مودی کی شکل میں اس کا جب تذکرہ کیا اور نورا کشتی کا ذکر کیا، جب میں گھر پہنچا تو میرا سارا سوشل میڈیا بلاک ہو چکا تھا، سسپینڈ ہو چکا تھا. دنیا بھر میں دوستوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ میری ویب سائٹ بھی ہیک ہونی شروع ہو گئی. تو یہ میں چھوٹا سا اشارہ ہی آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں جہاں بہت آزادی ہے لکھنے پڑھنے کی، بولنے کی، اس کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے میرا گھر پہنچنے کا انتظار نہیں کیا، راستے میں سے کچھ سسپینڈ کر دیا، بہت روک دیا. تو مجھے کہا کہ میری IT ٹیم نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ یہ لکھ کے بھیجیں. میں جب مضمون پڑھا اس میں درخواست تھی اور یہ کنفیس کرنا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ نہیں کروں گا، آپ کے رول سے جو ہے میں اسے فالو کروں گا. آپ یقین کریں میں اس اسٹیج پہ کھڑے آپ سے کہتا ہوں جب میں نے وہ مضمون پڑھا تو اقبال میرے سامنے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، بد رہے. اقبال کے زمانے میں کوئی ٹویٹر نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی، اور اقبال تو آج بھی زندہ ہے. تو جو ہم لکھتے ہیں کہتے ہیں بولتے ہیں وہاں توفیق اللہ باللہ، اللہ کی دی ہوئی توفیق دیتے ہیں، اس میں عبادت کا سی. میں کہا نہیں میں تو یہ کام نہیں کروں گا. میں آپ کو یہ مثال اس لیے بتا رہا ہوں کہ اقبال کتنی بڑی طاقت آپ کو مہیا کرتا ہے. اور آج جب میں اس بچے کی تقریر سن رہا تھا، بیٹی کی باتیں ان کا کنڈکٹ کرنا دیکھ رہا تھا، سب چیزیں میں دیکھ رہا تھا، تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہر جگہ ہر کرسی پہ اقبال آ کے بیٹھ گیا، اقبال براجمان ہو گیا آ کے. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے. میں آپ سب کا انتہائی دل کی انتہا گہرائی سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع ہے کہ میں اقبال کے تمام شاہینوں سے ملاقات کر سکوں. وہ اقبال جس نے ان شاہینوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب تم پیدا ہو جاؤ تو تمہاری پرواز کا آغاز فرش سے عرش تک ہونا چاہیے، اور جب تمہارے بالوں پر نکل آئیں رفیقی صاحب تو پھر تمہاری پرواز کا آغاز عرش سے ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ باذن اللہ کہ جس کشمیری رہنما نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، جن کا چہرہ مبارک دیکھ کے میں اپنے آنسو چھپا نہیں سکا تھا، الحمدللہ میں سرخ روح ہوں کہ میں کشمیری ہوں، اور جس کشمیری نے یہاں کی بنیاد رکھی. اللہ نے اس کشمیری کی بدولت مجھے آج تمام لوگوں سے ملنے کا ایک شرف عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے. میری دلی دعائیں اور تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. میں آخر میں ایک فکرہ کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ بچہ بن تو سکتا نہیں، لیکن یہ میرا قلب سمی صاحب سے وعدہ ہے کہ اگر مجھے آپ کہیں بھی ریکروٹ کر لیں اس ادارے کی خدمت کے لیے ایک بچے کے طور پہ بھی، تو انشاءاللہ حاضر ہوں.